TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ کراچی کے سرکاری ہسپتال میں آپریشن تھیٹر کے سامنے راہداری میں چند افراد موجود تھے، جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھی تھے۔ ان کے چہرے سے پریشانی اور رنج کا اظہار ہو رہا تھا۔ کسی کے لب ایسے نہ تھے جو دعائیں مانگتے ہوئے کپکپا نہ رہے ہوں۔ ان سب کی ایک ہی تمنا تھی کہ کسی بھی طرح شیخ سراج الدین کی زندگی بچ جائے، خدا اسے ایک نئی زندگی دے دے۔ شیخ سراج کی بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن اور رشتہ دار رب العزت کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے ہوئے تھے۔ جس شخص کی سلامتی کے لیے یہ سب فکر مند تھے، وہ آپریشن تھیٹر میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹر جعفر خان اپنے ماتحت ڈاکٹروں کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں بند تھے تاکہ اس شخص کو موت کے منہ سے نکال سکیں۔ موت کو شکست دے دیں، موت کو نیچے دکھانا آسان نہیں ہوتا۔ میرے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا۔ میں ہسپتال میں گزشتہ 10 برس سے ملازمت کر رہا تھا اور ڈاکٹر جعفر خان کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا۔ دن میں ہسپتال میں ڈیوٹی دیتا اور شام کے وقت ڈاکٹر جعفر خان کے کلینک چلا جاتا۔ میں ان کے پاس پارٹ ٹائم بھی کرتا تھا۔ یہ کراچی کا سب سے بڑا ہسپتال ہے اور کراچی ملک کے تمام شہروں میں سب سے بڑا ہے اور زندگی حد سے زیادہ تیز رفتار۔ اس لیے یہاں ہر قسم کے حادثات ہر لمحے رونما ہوتے رہتے ہیں۔ حادثات کے کیس روز ہی ہسپتال میں لائے جاتے ہیں اور میں انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ کیسے ہی دلخراش اور جذباتی مناظر کیوں نہ ہوں، وہ میرے دل پر ذرا برابر بھی اثر نہیں کرتے تھے۔ میں رقت آمیز منظر دیکھ کر بالکل جذباتی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود آج ان عورتوں اور بچوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دل متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں ڈاکٹر جعفر خان کے کمرے کے باہر استقبالیہ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں آپریشن تھیٹر میں گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ شیخ سراج الدین ٹریفک کے ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا تھا اور اسے فوری طور پر ہسپتال لایا گیا تھا۔ اس کا سر بری طرح کچلا گیا تھا۔ ڈاکٹر جعفر خان بڑے مشہور سرجن تھے۔ ان جیسا قابل سرجن پورے ملک میں ایک بھی نہیں تھا۔ وہ دنیا کے چند بہترین سرجنوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ خدا نے انہیں جو عزت و شہرت دی تھی، ملک کی شاید ہی کسی ڈاکٹر کو نصیب ہوئی ہو۔ دولت بھی ان کے پاس بے شمار تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر جعفر خان اپنے کمرے میں آئے تو ان کے پیچھے پیچھے شیخ سراج الدین کے گھر والے بھی تھے۔ میں اتنی جلدی انہیں آپریشن تھیٹر سے نکلتا دیکھ کر حیران ہوا۔ آپریشن ناکام ہو یا کامیاب، اتنی جلدی وہ آپریشن تھیٹر سے باہر نہیں آتے۔ وہ مزاج کے سخت آدمی تھے۔ ان میں چڑچڑا پن بہت تھا، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہاں ڈاکٹر جتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دماغ اتنا ہی خراب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگتا ہے۔ اخلاق، نرمی اور شائستگی جیسے اوصاف اس کی شخصیت کا حصہ نہیں رہتے۔ اس کی وجہ وہ دولت ہوتی ہے جو یہ لوگ دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ میں اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر جعفر کرسی پر بیٹھے بے پرواہی سے اسپاٹ لہجے میں کہہ رہے تھے، میں آپریشن کی فیس 40,000 لوں گا۔ 40,000 روپے؟ مرد اور عورتیں ایک دم سے اچھل پڑے۔ انہوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھی۔ میں بھی حیران ہوا تھا۔ باپ آگے بڑھ کے التجا کرنے لگا، ڈاکٹر صاحب ہم غریب لوگ ہیں، اتنی بڑی رقم کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے لیے تو 4,000 روپے ادا کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ میرا نہیں آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ کو جان بچانا ہے تو 40,000 کا بندوبست تو کرنا ہی ہوگا، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سرکاری ہسپتال میں تو کوئی فیس بھی نہیں لی جاتی، پھر آپ کس لیے ہم سے اتنی زیادہ فیس مانگ رہے ہیں؟ بھائی نے کہا۔ شٹ اپ! ڈاکٹر جعفر نے اسے حقارت سے دیکھا۔ میں اپنے کام کی فیس مانگ رہا ہوں، ہسپتال کے اخراجات نہیں۔ پلیز ڈاکٹر صاحب! مریض کی بیوی نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے آپ میرا سہاگ بچا لیں، میرے معصوم بچوں پر رحم کریں۔ خدا کے بعد وہی میرا سب کچھ ہے۔ وہ رونے لگی۔ میں نے کوئی فلاحی ادارہ نہیں کھول رکھا ہے، ڈاکٹر نے تلخی سے کہا۔ اگر اپنا سہاگ بچانا ہے تو فضول باتوں میں وقت برباد کرنے کی بجائے پیسوں کا انتظام کرو۔ شیخ سراج الدین کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا، ہم اتنی بڑی رقم کا انتظام کہاں سے کر سکتے ہیں؟ ذرا یہ بھی تو سوچیں۔ یہ سب میں نہیں جانتا۔ ان کے اندازے میں بے رخی اور لہجے میں بے رحمی تھی۔ جب تک میری فیس کے 40,000 ادا نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک میں مریض کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ان پر بجلی سی گری۔ وہ چند لمحے تو سکتے کسی حالت میں کھڑے رہ گئے۔ ڈاکٹر جعفر خان نے جیسے انہیں پتھر کا بنا دیا تھا۔ میں خود اپنی جگہ حیران رہ گیا۔ ان کی بات سن کر مجھے اس لمحے وہ ڈاکٹر نہیں کسائی لگ رہے تھے۔
یہ ان کا نیا روپ تھا جو آج میرے سامنے آیا۔ دولت کی ہوس اس حد تک بڑھ گئی تھی، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایسا کون ہے جسے دولت کی طلب نہ ہو، مگر دولت کے حصول کے لیے اتنی صفاقی۔ ایک طرف انہوں نے مریضوں کو دونوں ہاتھ سے لوٹ کر بینک بیلنس، کوٹھیاں اور بنگلے بنا رکھے ہیں، دوسری طرف وہ بنی نوع انسان کی خدمت کے دعوے کرتے نہ تھکتے تھے، حالانکہ وہ ڈاکٹر کم کسائی زیادہ بن گئے تھے۔ ایسے ڈاکٹر کم ہی نظر آتے ہیں جن کے دلوں میں خدا کا خوف اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ موجود ہو۔ عورتیں ڈاکٹر جعفر خان کے آگے ہاتھ پیر جوڑنے لگیں۔ یہ متوسط گھرانے کے لوگ تھے، ان کے لیے 4,000 روپے کا فوری بندوبست کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ 40,000 روپے کہاں سے لاتے؟ پھر ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے اور بھی حیران کر دیا، اور ڈاکٹر جعفر خان مجھے ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈاکو کی طرح لگے۔ وہ عورتوں کے گلے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، آپ لوگوں کے پاس سونے کے زیورات جو ہیں ان سے بھی میری فیس ادا کر سکتے ہیں۔ ان عورتوں نے اپنے گلے اور ہاتھوں سے سونے کے زیورات نکال کر میز پر ڈال دیے۔ ڈاکٹر جعفر نے پہلے تو ان زیورات کو اس طرح دیکھا، پرکھا اور ہاتھوں میں تولا جس طرح ایک سونار جانچتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، عامر ذرا دیکھنا، یہ زیورات 40,000 روپے کے ہوں گے۔ میں نے ان زیورات کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور ان کے وزن کا اندازہ کیا۔ یہ زیورات 40,000 روپے سے زیادہ ہی کے ہوں گے، میں نے کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر جعفر آپریشن تھیٹر میں چلے گئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے سارے زیورات اٹھا کر اپنی میز کی دراز میں رکھ دیے تھے۔ آپریشن کامیاب رہا۔ پھر ایک روز مریض پوری طرح صحتیاب ہو کر گھر چلا گیا۔ اس روز سے ڈاکٹر جعفر خان سے ہی نہیں، تمام ڈاکٹروں سے مجھے نفرت ہو گئی جو مریضوں کو ہراساں کر کے ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے اور انہیں بے دردی سے لوٹتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے جو اپنے ذاتی کلینک بنا رکھے ہیں وہ شفا خانے نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر مریضوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جعفر خان روز بروز اتنے لالچی اور خود غرض ہوتے جا رہے تھے کہ یقین نہیں آتا تھا۔ جو کیس بھی آتا وہ آپریشن کرنے سے پہلے بھاری فیس طلب کرتے۔ انہیں پہلے فیس کی پڑی رہتی۔ ایسے کیس بھی آئے جن کے لواحقین فیس کا انتظام نہ کر سکے اور مریض اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں سوچتا تھا کہ آخر وہ اتنی ساری دولت کا کیا کریں گے، ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ دولت کمانے کی اس اندھے جنون نے انہیں ایک خونخوار بھیڑیا بنا دیا تھا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے بغیر فیس کے آپریشن کرنے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ بغیر آپریشن کے مریض کا بچنا ناممکن تھا۔ ایسی صورت میں ایک اور ڈاکٹر جو ایک ماہر سرجن ضرور تھے، مگر وہ ڈاکٹر جعفر خان کے مقابلے کے نہ تھے، بغیر کسی فیس کے آپریشن کیا اور وہ کامیاب بھی رہا۔ انہوں نے ان لوگوں کی دعائیں لی۔ وہ بڑے نیک، متقی اور پرہیزگار انسان تھے، لوگوں کی دعائیں لے کر خوش ہوتے تھے، جبکہ ڈاکٹر جعفر دولت حاصل کرنے کی ہوس میں بدنام ہونے لگے، مگر اس کی انہیں نہ پرواہ تھی اور نہ ہی فکر۔ ایک روز ہسپتال میں ایک نوجوان لڑکا لایا گیا جو کار کے حادثے میں بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اس کا سر کھلتے کھلتے بچ گیا تھا۔ اسے فوری طور پر آپریشن کی ضرورت تھی۔ ایک اللہ کا نیک بندہ اس لڑکے کو اپنی گاڑی میں ہسپتال لے آیا تھا تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ کچھ پتہ نہیں تھا وہ کس گھر کا چشم چراغ ہے۔ اس کی جیب سے ایسی کوئی شناخت بھی برآمد نہیں ہو سکی تھی جس سے اس کے عزیزوں کا پتہ معلوم ہوتا۔ جو صاحب اسے لائے تھے وہ ڈاکٹر جعفر کے کمرے میں آئے۔ اس وقت میں ان سے بات کر رہا تھا۔ انہوں نے آتے ہی کہا، ڈاکٹر پلیز، اس نوجوان کو آپ کی فوری توجہ درکار ہے، اس کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ میں بغیر فیس کے کیس میں ہاتھ نہیں لیتا، پہلے میری فیس لائیے پھر میں دیکھوں گا۔ ڈاکٹر جعفر نے خالص کاروباری لہجے میں کہا، حکومت آپ کو ہسپتال میں ملازمت کرنے کی تنخواہ دیتی ہے، آپ ملازم ہیں حکومت کے، آپ کس بات کی فیس طلب کر رہے ہیں؟ اس بندے کو غصہ آ گیا۔ میں نہ کوئی تنخواہ لیتا ہوں اور نہ ہی کسی کا نوکر ہوں، میں آپریشن کرنے کی فیس ضرور لیتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ خدا کے لیے اس لڑکے پر رحم کھائیں، معلوم نہیں کس غریب کے گھر کا چراغ ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر یہ لڑکا مر گیا تو اس کے ماں باپ پر کیا گزرے گی؟ مرتا ہے تو مرنے دیں، آپ نے اسے ہسپتال تک پہنچا دیا، آپ کا کام ختم۔ آپ کیوں فکر مند اور پریشان ہو رہے ہیں اس کے لیے؟ بات یہ ہے کہ میں بھی بال بچے دار آدمی ہوں، اور پھر انسانیت کے ناطے بھی اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ کسی کے کام آؤں۔ یہ نیکی ہے، میں نیکی کمانا چاہتا ہوں۔ کراچی کی سڑکوں پر روز نہ جانے کتنے لوگ مرتے ہیں، میں یہاں مفت میں جانیں بچانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، ڈاکٹر جعفر نے غصے سے کہا۔ وہ آدمی کافی دیر تک ڈاکٹر جعفر سے بحث کرتے اور انہیں زخمی کو دیکھنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اس آدمی نے دیکھا کہ ڈاکٹر کسی طرح ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، تو اس نے آپریشن کی فیس پوچھی۔ فیس سن کر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تاکہ کسی اور ڈاکٹر سے بات کرے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر جعفر آپریشن تھیٹر کی طرف گئے۔ آپریشن تھیٹر کے پاس ایک اسٹریچر پر وہ نوجوان خون میں لت پت بے ہوش پڑا تھا۔
जिसे वो आदमी साथ लेकर आया था। डॉक्टर जाफर ने वहाँ से गुजरते हुए गैर इरादी तौर पर स्ट्रेचर पर एक नज़र डाली और अचानक ठिठक कर रह गए। फिर इनके चेहरे पर ऐसे आसार नमूदार हुए जैसे उन्होंने कोई खौफनाक चीज़ देख ली हो। इनका चेहरा कफन की तरह सफ़ेद पड़ता चला गया। उन्होंने दिल खराश चीख मारी, मेरा बेटा! वो तेज़ी से स्ट्रेचर पर झुक गए। नौजवान बेटे की हालत देखकर चंद लम्हों तक वो अपने होशो हवास में नहीं रहे थे। कैसे नाजुक और बड़े बड़े ऑपरेशन उन्होंने किए थे जो कभी नाकाम नहीं हुए थे, मगर इनके बेटे का ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम रहा। इनके नौजवान बेटे ने इनके सामने दम तोड़ दिया। इनकी महारत और काबिलियत इनके अपने बेटे के काम ना आ सकी। मरीजों को लूट कर इनकी दिल आज़ारी करके जमा की हुई दौलत भी किसी काम ना आ सकी। जवान साल बेटे की नागाहानी मौत ने इन्हें ज़्यादा अरसे ज़िंदा नहीं रहने दिया और वो एक रोज़ दिमागी शरियाने फटने से इस दुनिया से रुखसत हो गए, अपनी तमाम महारत और काबिलियत के साथ। अलबत्ता दौलत का वो अंबार इसी दुनिया में छोड़ गए जो इन्हें बेहद अजीज़ थी।